میرا ایک بہت بہترین ساتھی، میرا دوست، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جس نے ایک عرصہ اللہ کے رسول کی نعتوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور ساری دنیا میں تبلیغ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ہر مسجد، ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا۔ آج وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا۔ جانا تو طے ہی ہے، رہنا ایک دھوکہ ہے، جانا ایک حقیقت ہے۔ زندگی ایک سراب ہے، پانی کا بلبلہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکا کھا کے لڑکھڑائی ہو۔ اللہ سنبھالا دے دیتا ہے ہر صدمے سے۔ جنید ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا چترال، جہاں سید انور کی جماعت چل رہی تھی، اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی۔ اور جب تک اللہ کے راستے کا مسافر گھر نہیں لوٹتا، وہ اللہ کے راستے کے سارے اجر و ثواب پاتا ہے۔ اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا، جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے، پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے، پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے، طاعون کے مرض میں مر جانا شہادت ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سی اقسام گنائیں، تو اس کے لیے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ دل بہت دکھی ہے، غمگین ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید چودھری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے، اور نمازی بھی ہیں، حج عمرے والے بھی ہیں، لیکن اخلاق کا سبق امت بالکل بھول چکی ہے۔ تو میں نے اخلاق میں جو میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ جو دو حضرات سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنید اس کی تصویر تھا۔ اس نے توڑنے والے سے جوڑا، اس نے نہ دینے والوں کو دیا، اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا۔ یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی۔ پھر ہمارا 2007 سے لے کر 2016، تو یہ 7، 8، 9، 10، 4، یہ 10 حج ہمارے اکٹھے ہوئے، اور یہ جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ 150، 200، 300 حجاج کو لے کر جانا، ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا۔ ان کے ساتھی سہیل اور کامران، انہوں نے مل کر حجاج کی خدمت کے لیے یہ سارا کام چلایا۔ کوئی، میں گواہ ہوں، 10 حج ہو گئے ان کے ساتھ۔ کوئی کاروباری لالچ نہیں، کوئی حجاج سے کمائی نہیں، بلکہ اپنے پلے سے یہ لگاتے رہے۔ سہیل بھائی، کامران بھائی، جنید بھائی، اور خوش ہوتے تھے حجاج کی خدمت کر کے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا آخری حج ہوگا۔ تھے جب ہم جا رہے ہوتے تھے عرفات، ماضی کا واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، تو آواز اس کی بند تھی، تو میں نے دیکھا ایک نوجوان
وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں. تو میرے جی میں آیا کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی. اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے، اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے، اس تک کون پہنچے گا، اسے کون اللہ کی بات سنائے گا. خیال آ کے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا، یاد ہی نہ رہا. 97 کی بات ہے، کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنید جمشید، اس سے آپ کی ملاقات کرانی. میں نے کہا لے آؤ. تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی اسکرین پر ناچتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کا جنید جمشید. کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق. میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا. میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے. کہا وہ میں نے گایا ہے. اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو. اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو، جن عیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرا ہے اور یہاں ایسے ہاتھ یہاں خلا ہے. مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو. تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا، جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں. یہ جو خلا ہے، یہ جو درد ہے، یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو. یہ میوزک، یہ گلیمر، یہ 5 سٹارز ہوٹل، یہ رنگینی، یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں، روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے. بڑے اخلاق والا انسان تھا، ہر رشتے پہ پورا اترا. باقی کمیوں سے کون خالی ہے؟ وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو، وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کوتاہی نہ ہو. لیکن آپ یقین مانیں ایسے عالی اخلاق، ایسے عالی اخلاق، ایسا میٹھے بول، ایسا اچھا مزاج، ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ. عجب عجب. اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے 20 برس میں. کمال درجے کے، کمال درجے کے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سریلی آواز نصیب فرمائی. ایک دفعہ ہم دونوں آ رہے تھے عزیزیہ میں، تو ہماری بلڈنگ پر بینر لگا تھا جے. تو اس کے تو ایسا نا وہ آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگا مولانا میرے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ میں میرے نام کا بینر لگا ہوا ہے. میرے نام کے بینر تو پبز کے مین گیٹ پر ہوتے تھے، کلبز، شراب خانوں کے سامنے میرا لگا ہوتا تھا کہ آج جنید جمشید فلاں جگہ ان کا کانسرٹ ہے، فلاں جگہ ان کا پروگرام ہے. تو آج یہ جے کا نام بیت اللہ میں گونج رہا ہے. بیت اللہ کی پاک سرزمین میں بینر لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت نوازا. اتنا ہی اس کا وقفہ تھا، یہاں جانا ہی تھا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے
اس کے لیے دعا فرمائیں، اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔